نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ آیت 130 سے 141 تک۔ وَمَن يَرْغَبْ اور کون ہے جو منہ موڑے عن ملت ابراہیم طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے الا من سفیہ نفسہ مگر وہ جس نے بے وقوف بنایا اپنے نفس کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اصطفیناہ چن لیا ہم نے اسے فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں لمن الصالحین البتہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ تو جس چیز کی دعوت ابراہیم علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء نے دی وہی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی۔ ایک طرف تو اہل کتاب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بنتے تھے، خود کو ان کا پیروکار کہتے تھے، اور دوسری طرف ان کے پیغام کو آگے لے جانے والے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق بھی نہ کرتے تھے۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے بھی امام تھے اور آخرت میں بھی امام ہوں گے۔ صحیح دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیم میسج سیم پیغام آگے پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑنا حماقت ہے، اپنے خود کے ساتھ بے وقوفی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال جب کہا لہو ربہ اس کو اس کے رب نے اسلم فرما بردار ہو جا، قال اسلم تو کہا میں فرما بردار ہو گیا لرب العالمین رب کے لیے تمام جہانوں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص اعزاز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یکسو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے فرما بردار ہو جا تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ یہ ہے ملت ابراہیم۔ ہر ایک نے اپنا ہی طریقہ ایجاد کر رکھا تھا لیکن ظاہراً خود کو ملت ابراہیمی کہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اللہ تعالیٰ کی وفاداری تھی اور یہاں دنیا کی پیروی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اطاعت تھی اور یہاں نفس کی پیروی تھی۔ وہاں نجات کا انحصار عمل پر تھا اور یہاں ایک گروہ میں سے ہونے پر تھا، یعنی ہر انسان اپنے اپنے فرقہ بندی میں بنا ہوا تھا۔ ہر انسان سے یہی مطلوب ہے کہ وہ اللہ کا بن جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا، شریعتیں فرق تھیں۔ تو وہ کون سا دین تھا؟ وہ ملت ابراہیمی ہی تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ وَوَصَّى بِهَا اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا لکم تمہارے لیے دین کو، فلا تو نہ تموتن ہرگز تم مرنا، الا مگر وانتم اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو صرف اپنی فکر نہ تھی بلکہ اولاد کی بھی فکر تھی۔ ہر ایک نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میری اولاد کو چن لینا، اور صرف خالی زبانی دعا ہی نہیں کی بلکہ اپنی اولاد سے عہد بھی لیا، ان کو نصیحت بھی کی کہ اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور پھر ان سے یہ بھی گارنٹی لی فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم ہرگز نہ مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام کنتم کیا تھے تم شہداء موجود اذ حضر جب آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت، اذ قال جب اس نے کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے ماں کس کی تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے الہ کی، و الہ اور الہ کی، آبائی کا تیرے آباء و اجداد کی، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، الہا واحدہ الہ کی ایک ہی کی، ونحن اور ہم لہو مسلمون اسی کے لیے مسلمان ہیں فرما بردار ہیں۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب
یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی۔ تو اس کا اگر ہم پس منظر دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں، تو ایک بار یہود کے ایک وفد نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی بننے کی وصیت کی تھی، لہذا دلیل کا مطالبہ کیا، جبکہ یہود نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے عہد لیا تھا اور اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا، ایک طرح سے وصیت کی تھی کہ تم سب کس کی عبادت کرو گے، تو ان سب نے کہا تھا ایک الہ کی۔ اگر ہم دیکھیں تو موجودہ بائبل میں بھی اس سے ملتی جلتی ہی روایت موجود ہے۔ بنیادی طور پر یہ آیات ربانی بننے کی دعوت دے رہی ہیں، توحید کی دعوت دے رہی ہیں اور فرقہ واریت کا طور کر رہی ہیں۔ اور وہ کیسے؟ تلکا امت قد خلت، وہ ایک امت تھی، تحقیق وہ گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما جو کسب تم کمایا تم نے، ولا اور نہ تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، عما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا، تو ہمارا عمل ہی دراصل قیامت کے دن ہمارا حصہ بنے گا، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ہر ایک سے اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ آگے آیت 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا نصارا تہتدو تم ہدایت پالو گے، قل بل ملت ابراہیم حنیفا کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم کی جو یکسو تھا، وما کان من المشرکین اور نہیں وہ مشرکوں میں سے تھا۔ تو گویا ہر ایک کو اپنے آباء و اجداد پہ فخر تھا۔ یہود کہتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، قیامت کے دن اعلیٰ خاندان سے ہونا دراصل فائدہ نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کوئی شخص کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ ہر ایک کے نزدیک ہدایت کا کرائٹیریا ان کا دین تھا، لیکن دراصل کیا دین ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہی اصل دین ہے۔ کیوں حنیفہ؟ وہ یکسو تھے، اور وما کان من المشرکین وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو دراصل شرک اور توحید یہی کرائٹیریا ہے اللہ کے ہاں دین کا۔ قولو کہو تم آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الی ابراہیم طرف ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط اور اولاد یعقوب کے، وما اوتیا اور جو دیے گئے موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون اور جو دیے گئے تمام انبیاء، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اگر ہم یہاں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو تم کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا طرف ہمارے، یعنی قرآن مجید، اور حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یعنی تمام جو صحیفے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے سورہ الاعلیٰ میں آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ اسماعیل علیہ السلام ان کو بھی صحیفے ہی دیے گئے، اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام۔ آگے اگر ہم دیکھیں وما اوتیا اور جو دیے گئے موسیٰ و عیسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل۔ وما اوتی النبیون یہاں پر بات مکمل ہوتی ہے، وما اوتی النبیون من ربہم جو دیے گئے تھے تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے، تو ہر نبی کو کوئی نہ کوئی صحیفہ، کوئی نہ کوئی کتاب یا کوئی نہ کوئی نشانیاں اور معجزے دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا نفرق بین احد منہم نہیں ہم فرق کرتے کسی ایک کے درمیان، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے لیے فرما بردار۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے قولوا آمنا باللہ کہہ دو ایمان لائے ہم اللہ پر، اور آگے باقی کی تمام کتابوں کا جو ذکر آ رہا ہے۔ تو دراصل صحابہ کرام کو کہا جا رہا تھا اور آج ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم سب ایمان لے آئیں۔
اگر ہم دیکھیں کہ ایمان کیا ہے تو ایمان ہے عمل، تصدیق بالقلب اور زبان سے اس کا اقرار۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، سب کے سب انبیاء مسلمان تھے، لہذا ہم سب بھی ایمان لائیں، قرآن پر بھی اور پچھلی کتابوں پر بھی۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر قرآن میں بار بار آئے گا۔ پہلے پارے کے شروع میں بھی یہی ذکر تھا۔ فَإِنْ آمِنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا، جس طرح آمنتم ایمان لائے تم، بِهِ ساتھ اس کے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ، اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہم وہ، فی شقاق، اختلاف میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ، وَهُوَ، اور وہ، السمیع، خوب سننے والا ہے، العلیم، خوب جاننے والا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اگر وہ ایمان لے آئیں تو کون لوگ ایمان لے آئیں؟ یہود، نصارہ، سب لوگ جو صحابہ کے علاوہ اس دور میں تھے اور آج کے دور میں بھی اور قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمِنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا کہ ایمان لائے تم، بِهِ ساتھ اس کے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف میں ہیں۔ وہ کون سا اختلاف ہے کہ جو ہدایت سے منہ موڑے گا تو اس کی وجہ تکبر ہے، اور وہ کس اختلاف میں ہے؟ حق و باطل کے اختلاف میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ ان کو کافی ہوگا۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو بھی دین کی راہ پر چلتا ہے، جو بھی ادخلوا فی السلم کافہ کرتا ہے، اس کی مخالفت ضرور ہوتی ہے، اور اگر ایسا ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ آگے سے خاموش رہنا چاہیے، اپنے معاملے کو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور انسان نے کیا کرنا ہے؟ خود کو مزید خالص کر لینا ہے۔ انسان آزمائشوں کی بھٹی سے گزرے گا تو ہی مزید نکھرے گا۔ اگر ہم صحابہ کرام کی خصوصیات دیکھیں تو ان کے قول اور فعل موافق تھے، یعنی ایک جیسا عمل کرتے تھے، ان نماز قائم کرتے تھے، امانت کے پاسدار تھے، آپس میں شفیق تھے اور کفار کے لیے سخت تھے، ایک دوسرے کے لیے مہربان تھے، اور ان کے اگر فارغ اوقات دیکھے تو وہ رکوع اور سجود میں گزرتے تھے، اور سجدے کے نشان ان کے چہروں سے ظاہر ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغۃ رنگ میں، ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ صبغۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ وہ ہے کہ کسی انسان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر پتہ لگ جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ کا رنگ کوئی ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود پر خود چڑھانا پڑتا ہے، اپنے اخلاق اور کردار کو سنوار کر، خود کو آزمائشوں کی بھٹی سے خالصتاً گزار کر۔ اور کیا اللہ نے فرما دیا سب سے خوبصورت رنگ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کی پسندیدہ صفات اپنانا اللہ کا رنگ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، یعنی سب کے سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسی کی عبادت مطلوب ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ رب ہے ہمارا، وَرَبُّكُمْ، اور رب ہے تمہارا، وَلَنَا، اور ہمارے لیے، أَعْمَالُنَا، اعمال ہمارے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، أَعْمَالُكُمْ، اعمال تمہارے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص۔ تو گویا خالص ایمان مطلوب ہے، ایک ہی رب کو مانتے ہیں، پھر جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا کس بات کا؟ جو رب کو مانتا ہے اس کے لیے آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور اگر ایسا ہو تو کیا کہا؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارا اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اگر دیکھا جائے تو اصل چیز تو اعمال ہیں، اور ملاوٹی دین اللہ کو نہیں چاہیے جس میں کوئی رنگ کسی کا ہو اور کوئی رنگ کسی کا ہو، جس کے بارے میں اقبال نے کہا وضع میں تم نصارہ اور تمدن میں یہود، تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور اولاد یعقوب، کانو، تھے وہ، ہودن او نصارا، یہودی یا نصرانی۔ قل، کہہ دیجئے، انتم، کیا تم، اعلم، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ،
ومن اظلم ممن، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو کتما چھپائے شہادتن گواہی عندہ جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اور نہیں اللہ اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ذکر ہے کہ وہ نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ اصل دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یکسو دین تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے، تورات تو بعد میں اتری، تو گویا تب تو کوئی فرقے تھے ہی نہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مسلک پکڑنا ضروری ہے، جبکہ صحابہ کرام کا اگر دیکھیں تو کوئی مسلک نہیں تھا۔ شہادتاً عندہ گواہی یہ کہ تمام انبیاء مسلمان تھے اور اللہ نہیں ہے غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تل کا امتن یہ ایک امت تھی، قد خلت تحقیق وہ گزر گئی، لہا اسی کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما کسب تم جو کمایا تم نے، ولا اور نہ تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، عما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ اسی مضمون کو دوبارہ دہرایا گیا کہ ہر ایک کے لیے ان کے عمل کا حساب ہوگا، ان کے اعمال ان کے لیے اور کسی کے اعمال کسی کو فائدہ نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔